اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین۔ اچھا جی میری پیاری بہنوں، آیا نمبر 13، 14، 15 ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں ہم کو بتاتا ہے کہ ان کی تمہارے دلوں کے اندر محبت ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ جنت، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں جن کو کوئی زوال نہیں ہوگا۔ اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس جنت کے حقدار ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے نعمتیں بتائیں، پھر کہا کہ کیا اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں، وہ جنت ہے، اور جنت میں یہ نعمتیں ہیں، اور جنت کس کو ملے گی اب اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت سیکوینس ہوتا ہے، اگر آپ غور کرنے لگ جائیں نا تو آپ کو قرآن پڑھنے کا مزہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کو جنت ملے گی؟ وہ لوگ جو، الذین اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ الذی، شاباش۔ سو الذین، وہ لوگ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں۔ اب یقولون کیا ہے؟ یہ مضارع ہے، یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے۔ ہم آیت کے حساب سے دیکھیں گے کہ یا تو یہ پریزنٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا یا فیوچر میں۔ تو الذین، وہ لوگ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، یا وہ کے لیے ہے، اور آخر میں جو واو نون لگی ہے نا وہ جمع کے لیے، کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قاف واو لام بیچ میں روٹ لیٹر رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، ربابا روٹ ہے، وہ پکار رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، اننا، بے شک ہم نے، انا اور نا دونوں کٹھے لکھے ہوئے ہیں، بے شک ہم نے، آمنا، ہم ایمان لائے، آمن اور نا ہم کو کہتے ہیں نا، حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے، ہم ایمان لائے، یعنی ہم مان گئے تیری بات، ہم نے یقین کر لیا، فاغفر لنا، تو بخش دے، فا کا مطلب پھر، اغفر بخش دے، لنا ہم سب کو، ٹھیک ہے نا؟ تو غین فارا اس کا روٹ لیٹر ہے، غفرا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، تو فاغفر لنا، بخش دے، ڈھانپ دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ذنوب ذنبن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور دال نون با اس کا روٹ لیٹر ہے، عام چیز ہے، ہر چھوٹا بڑا گناہ کے لیے ذنوب کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ وقینا، و اور قی، بچا، نا ہم کو، یہ جو قی ہے نا اس کا روٹ لیٹر ہے واو قاف یا، اور یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ہم امر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ریکویسٹ ہے۔ یہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں دے اللہ تعالیٰ، تو پھر اس کو یعنی دعائیہ انداز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم امر کے صیغے میں نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن گرامر کے لحاظ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو قی، بچا، اور اس میں واو بھی گر گیا اور یا بھی گر گیا، اور صرف ایک لیٹر رہ گیا، اور دیکھ لیں کہ ایک لیٹر بھی پورا معنی دے رہا ہے، اور بچا ہم کو عذاب النار، عذاب سے آگ کے، عذاب کا عین ذال با ہوتا ہے روٹ لیٹر، اور عذاب کا مطلب ہوتا ہے مزہ، اور عذاب وہ پنشمنٹ ہوتی ہے جو مزے کو چھین لیتی ہے، مزہ غائب کر دیتی ہے،
یعنی زندگی کا مزہ ہی غائب کر دیتی ہے. اور النار نور سے ہے، نون واو را اس کا روٹ لیٹر ہے کہ ہم کو بچا آگ کے عذاب سے. اب یہ کون ہیں؟ یہ لوگ جو یہ ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ الصابرین ہے. الصابرین الصابر کی جمع ہے. یا نون ہٹا دیں گے نا تو پیچھے آپ کو سنگولر مل جائے گا، اس کا پورا لکھا ہوا، اسی لیے اس کو سالڈ پلورل کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی کہ کیسے اس میں سے سنگولر نکالیں. یہ یا نون یا واو نون آخر میں سے ہٹائیں تو پیچھے سنگولر پورے کا پورا کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو الصابرین صبر کرنے والے، صاد بارا اس کا روٹ لیٹر ہے. صبر کہتے ہیں روک لینا، روکنا. اور کس سے روکنا؟ جب مصیبت اور پریشانی آئے تو جزا فضا سے اپنے آپ کو روکنا، برے الفاظ منہ سے کہنا سے رک جانا، برے ریاکشن سے رکنا. اور صبر کا مطلب جم جانے کے معنی میں بھی ہے، جم جانا. یعنی جو چیز بھی شروع کی ہوئی ہے نیکی کا کام، اگر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو جم جانا نیکی پر، اس کو چھوڑ نہ دینا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا اس جگہ پہ. ٹھیک. والصادقین اور سچ بولنے والے. اب یہ بھی سالڈ پلورل ہے. کیوں؟ کیونکہ یا نون آخر میں سے ہٹائیں گے تو پیچھے آپ کو پورے کا پورا واحد مل جائے گا، آپ کو کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الصادق. ٹھیک ہے. اور صاد دال قاف اس کا روٹ لیٹر ہے. صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی. ٹھیک ہے. تو سچ بولنے والے. والقانتین. قانتین یہ بھی سالڈ پلورل ہے، آخر میں سے یا نون ہٹائیں، پیچھے پورا کا پورا واحد لکھا ہوا ہے. القانت. قاف نون تا اس کا روٹ لیٹر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری میں دوام اختیار کرنے والے. یعنی یہ نہیں کہ آج بات مانی اور کل نہیں مانی، آج نماز پڑھی اور کل نہیں پڑھی، نہیں. جو دوام اختیار کرتے ہیں یعنی کانٹینیوسلی اوبیڈینس شو کرتے ہیں. ٹھیک. والمنفقین. منفقین اور یہ بھی سالڈ پلورل ہے، لاسٹ میں سے یا نون ہٹائیں، منفق. ٹھیک ہے نا. اور منفق کون ہوتا ہے؟ خرچ کرنے والا. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. اور نون فا قاف اس کا روٹ لیٹر ہے. اور نفقہ ٹنل کو کہتے ہیں، اور ٹنل کے دونوں طرف سے منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف سے آیا چیز تو دوسری طرف سے نکل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا اور بندے نے آگے خرچ کر دیا. والمنفقین اور خرچ کرنے والے. والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے. غین فارا اس کا روٹ لیٹر ہے، یہ بھی سالڈ پلورل ہے، آخر میں سے یا نون ہٹائیں اور پیچھے المستغفر رہ گیا، یہ واحد ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. اور غین فارا اس کا روٹ لیٹر ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں سین اور تا ایکسٹرا ہے نا. مستغفرین اگر آپ نے یا نون بھی ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں سے الف لام کو ہٹایا کیونکہ وہ د کے لیے تھا، خاص کے لیے تھا. ٹھیک ہے. پھر میم جو ہے، منہ جو ہے وہ والے کے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے مومن ایمان والا، مجرم جرم والا، منفق خرچ کرنے والا نا، تو یہ والے کے لیے. لیکن یہ سین اور تا کاہے کی ہے؟ یہ کس چیز کی ہے؟ تو یہ جس باب کا حصہ ہے وہ مانگنے اور چاہنے کے معنی میں آتا ہے. جب سین اور تا لگ جاتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نماز استسقاء، سین تا آپ نے لگایا، اس کا مطلب ہے پانی مانگنے کی نماز. استغفار مغفرت چاہنا. ٹھیک ہے نا. تو چاہنے کا معنی آ جاتا ہے. تو مستغفرین وہ ہوتے ہیں جو استغفار چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کس وقت؟ بالاسحار. سحر کی جمع ہے سحری کے وقت. ٹھیک ہے نا. سحری کے وقت استغفار کرنے والے. اب دیکھتے ہیں ہم اس کی تفسیر کو. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جنت میں جانے والے ہوں گے کون؟ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجتیں بیان کرتے رہتے ہوں گے، اور سب سے بڑی ان کی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ ایمان لائیں گے. یعنی زبان سے اس کا اقرار کریں گے، دل سے اس کی تصدیق کریں گے، اعمال سے اس کو کنفرم کریں گے، شو کریں گے. تو آمنا میں کیا ہوتا ہے کہ بات مان جانا، پورا یقین ہونا، پورا اعتماد ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں ہم کو کہی ہیں وہ حق اور سچ پر مبنی ہیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنفرمیشن کریں، اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے،
جیسے آپ رات کو سونے سے پہلے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو اس میں بھی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا ہے نا. اچھا، تو آپ اپنے ایمان کی، اپنی فرما برداری کی کنفرمیشن کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس میں بھی ان لوگوں کی دعائیں بتا رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے، بے شک ہم ایمان لائے. یعنی ہم کا صیغہ دیکھیں کتنی دفعہ یوز ہوا ہے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. فغفر لنا، تو اس کے بدلے میں کیا کر دے، اللہ بخش دے، ذنوبنا ہمارے ذنوب. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان ہمبل رہتا ہے ساری زندگی، اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہتا ہے. اور اس کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ عذاب النار کا، آخرت میں جہنم کی عذاب کا. اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے. وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا تو کسی نہ کسی طریقے سے جیسے تیسے گزر ہی جاتی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ عذاب النار سے بچا لے. اور یہ لوگوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ مومنین کی، پرہیزگاروں کی، تقوی والوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، ایک کے بعد ایک امتحان آئے گا. جزا فضا کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنے سے بہرحال دل کو تسلی بھی ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی مشکل پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ دارالامتحان ہے تو مشکل پڑتی ہے. اب جب سر کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے نا، تو انسان اتنا رولا گولا ڈال دیتا ہے اور جزا فضا کرتا ہے، ساری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ مجھے مصیبت پڑ گئی ہے. اور بتانے کے بعد وہ مصیبت ابھی بھی ہوتی ہے، ابھی سر پہ ہی پڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے. اب وہ سوچنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب مصیبت پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر تو اصل میں وہی ہے کہ جو صدمے کی چوٹ، پہلی چوٹ پڑے تو اس وقت کرنا ہے، اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے کہ میں کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکالوں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، اور خاموش. پھر آپ وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ صبر کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دماغ ہمارا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، اور ہم دھیان سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں. لیکن جب ہیپ ہیزرڈ کام ہوتا ہے نا، اور انسان رولا ڈال دیتا ہے اور بہت زیادہ برے گمان کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور شور ڈالتا ہے، ہوتا تو اس سے بھی کچھ نہیں. امتحان کا تو جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہ تو پورا ہوگا. جیسے زکام ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، آپ آرام کریں، آپ قہوہ پئیں، آپ یہ والی ٹی پئیں، گرین ٹی پئیں. وہ موسٹلی دوائی سے پرہیز کرتے ہیں کہ دوائی نہیں ابھی دینے کی ضرورت، آپ کو یہ ساری طرف پھیلا ہوا ہے تو آپ کو لگا ہے ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ دن تو گزرتے ہیں، 3-4 دن تو لگتے ہی ہیں نا، ہے نا. تو بالکل اسی طرح مصیبت میں وہ ٹائم جو اس نے لینا ہے مصیبت کے ٹلنے میں، اگر آپ دعائیں مانگیں گے تو ہاں ہو سکتا ہے کہ دعاؤں سے جلدی ٹل جائے، لیکن وہ اپنا ٹائم لگائے گا. اور اس مشکل کے وقت میں ہم نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو صبر کرنے والے. دوسرا یہ کہ جب آپ نیکی کرنا شروع کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ حجاب کرنا شروع کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو مصیبتوں کا انبار آ جاتا ہے. لوگ باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، او جی اتنی غلطیاں کرنے کے بعد اب بڑی پاک پارسا بن رہی ہیں، اور دیکھے تھے ہم نے ان کے بال بھی دیکھے ہوئے ہیں، اب کیا ڈھک رہی ہیں، ان کی یہ ہے، وہ تصویریں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وہ، یعنی بہت ساری باتیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا دل گھٹ جائے اور آپ کہے کہ میں واپس اسی راستے پہ چل پڑوں کیونکہ لوگوں کو تو میرا پتہ ہے. نہیں، ہم نے اللہ کی خاطر یہ چینج اپنے اندر لائی ہے تو ہم جم جائیں گے. وہ جو پیچھے کا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے، میں بری الذمہ ہوں ساری چیزوں سے جو میرے سے ہو چکی ہیں، میں نے دوبارہ واپس پلٹ کے ان کی طرف نہیں جانا. میں جم گئی ہوں، میں نے روک لیا اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر، اب میں اس راستے سے ہٹنے والی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جم جانا ہوتا ہے. تو الصابرین، اپنے آپ کو روک کے رکھنے والے، نیکی پر جم جانے والے، صبر کرنے والے. والصادقین، اور سچے، اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی سچائی کو نبھاتے ہیں اور بندوں سے بھی اپنی سچائی کو نبھاتے ہیں اور سچ بولتے ہیں.
اب یہ تو میری پیاری بہنوں اس وقت زمانے میں بہت زیادہ ہو گیا کہ جھوٹ کا اتنا زیادہ سمجھیں کہ عام ہو گیا جھوٹ کہ اب لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو چھپانے کے لیے کہ لوگوں کو شوق نہ لگے جھوٹ. اگر کوئی خوش ہے تو وہ اپنی خوشی کو چھپانے کے لیے جھوٹ. اگر کوئی کسی سے پیسہ نکلوانا چاہتا ہے تو اس سے دھوکے کے ساتھ جھوٹ بول کے پیسہ نکلوا لیتا ہے. یعنی مائیں بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں, بچے ماؤں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ایون مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں کہ بار وہ والا بابا آ گیا, سیٹی بابا آ گیا ہے اور پولیس آ گئی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے اگر تم نے دودھ نہ پیا. آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ جھوٹ لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے بچے کو ایسے بتایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے, ادھر آؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا دینے لگی تھی اس بچے کو؟ تو انہوں نے کہا کھجور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کو کچھ نہ دیتی تو آپ کے حق میں یہ جھوٹ لکھا جاتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ بچوں سے کتنے جھوٹ بولتی ہیں مائیں, کتنے جھوٹ بولتی ہیں, اللہ استغفر اللہ, اور سمجھتی ہیں کہ وہ حق کام کریے. بھئی یہ بچہ کرے گا ہی نہیں, دودھ ہی نہیں پیے گا اگر اس کو ڈرایا نہ دھمکایا نہ. تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا جھوٹ بولنا ان کے حق میں اچھا ہے اور یہ جھوٹ نہیں لکھا جا رہا. تو یہ حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے میری پیاری بہنوں کے سب جھوٹ ہی لکھے جائیں گے. آپ سیدھا راستہ اختیار کریں, بچوں کو بھی سچ کی عادت ڈالیں, کیونکہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ماما آپ میرے ساتھ جھوٹ بولا کرتی تھی جب آپ کہتی تھی سیٹی بابا. کوئی سیٹی بابا نہیں ہے اور پولیس بچوں کو نہیں پکڑتی کہ وہ دودھ نہ پئیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی ماں سے کیا سیکھا پھر بچپن سے. پھر اگلی بات کیا ہے؟ والقانتین, اور وہ قنوت اختیار کرتے ہیں, وہ فرمانبرداری میں دوام اختیار کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو جما کر رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے فرمانبرداری, کبھی اوپر کبھی نیچے, نہیں. وہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی فرمانبرداری کا کہا ہوا ہے وہ اسی کے فرمانبردار رہیں گے. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ جم گئے ہیں وہ عبادت کرتے ہی رہیں گے. یہ نہیں کہ خوشیاں آئیں تو اللہ کو بھول گیا اور جب غم آیا تو سر بھی دوپٹہ جما لیا اور لمبے لمبے سجدے کرنے لگے, اور جیسے ہی خوشی آئی تو پھر یہ بھول ہی گیا کہ دوپٹہ کیا ہوتا ہے اور نماز کیا ہوتی ہے. ایسے نہیں کر سکتے. قنوت اختیار کرتے ہیں, وہ دوام اختیار کرتے ہیں اپنی فرمانبرداری میں. والمنفقین, اور خرچ کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سنبھال کر رکھنے والے اور ہولڈ کرنے والے, لوگوں سے بچا کر رکھنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ بتایا ان لوگوں کا کہ باپ مر گیا اور وہ صدقہ کیا کرتا تھا اور بچے پیچھے رہ گئے. تو بچوں نے کہا کہ آج تو ہم باغ سے کھیتی کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح تیار ہو جانا کہ کہیں وہ فقیر یعنی ماں باپ نے لگائے ہوں گے کہ جو آ کے تو مانگتے تھے, کہ کہیں کوئی مانگنے والا نہ آ جائے اور ہم ان کے آنے سے پہلے کٹائی کر کے اور سارا کچھ لے آئیں. تو جب وہ وہاں پر اپنے باغوں کو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے برباد ہو چکے ہیں بارش سے یا طوفان سے. تو وہ ہاتھ ملتے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں ہم نے ایسا غلط ارادہ کیا کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری کھیتی برباد ہو گئی. تو جو بچا کے رکھتے ہیں پھر ان کی برباد ہی ہو جاتا ہے نا مال, کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ مسلسل یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دے اس کو تو بھی دے اور جو روکے اللہ تعالیٰ تو اس کا تلف کر دے, مال برباد کر دے. تو دینے کی نیت بس رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق حلال, جگہ بھی دیکھیں کس جگہ دے رہے ہیں. کبھی کبھی ہم غلطی کے ساتھ اس جگہ پہ دینے لگ جاتے ہیں جہاں لوگ اور خراب ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو مفت کی عادت پڑ جاتی ہے. جیسے مفت خورے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم بیٹھ کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور ایک آواز لگائیں گے اور پیسے کا ڈھیر ہمارے لیے لگ جائے گا, کیونکہ ہم ان کے آگے اپنی فریادیں کریں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اور لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے. تو ہم نے حکمت کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پر ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگے گا, کہیں غلط جگہ پر لگا کر لوگوں کو خراب کرنے کا سبب تو نہیں ہم بن رہے. اور ہم نے ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر ان کو دینے کی نیت کرنی ہے. نیت رکھیں دینے کی, اللہ میں اپنے کپڑے بھی نکالوں گی, اپنے جوتوں میں سے بھی نکالوں گی, اپنے پیسوں میں سے بھی نکالوں گی, اپنے کھانے میں سے بھی نکالوں گی, اور میں صدقہ خیرات کروں گی. اور کیا ان کی خصوصیت ہے؟ والمستغفرین بالاسحار, اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. یہ بہت پیاری بات ہے میری پیاری بہنوں. جب آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جب کسی بچے نے کوئی غلطی کی ہو اور ٹیچر پوری کلاس کے سامنے بیٹھی ہو تو بچہ پوری کلاس کے سامنے جا کے
معافی جو ہے نا مانگتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ٹیچر نے اونچا سا بول دیا کہ یہ تم نے کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا، اور تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن چلو دیکھو میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں. تو بچہ کہتا ہے نہیں، جب یہ بریک ہوگی اور سارے بچے باہر جائیں گے تو پھر میں ٹیچر سے کہوں گا کہ I'm really really sorry، پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ میں نے ہی کیا تھا. تو ٹیچر آگے سے کہے گی کوئی بات نہیں، اور اگر وہ ڈانٹے گی بھی تو کیا ہو گیا، کوئی سامنے بندہ تو نہیں ہے نا کہ جس کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا. حالانکہ یہ دنیا کی بات ہے. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کوئی مثال نہیں جوڑ سکتے. لیکن سب سے زیادہ آنیسٹی کا ٹائم، اور سب سے زیادہ جس وقت میں آپ کو رونا آ سکتا ہے، جس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے آگے فریادیں کر سکتے ہیں، اپنے سارے دکھڑے رکھ سکتے ہیں، اور اس رونے کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، اور اس شرمندگی کوئی اور دیکھتا نہیں. کیونکہ آپ اگر نماز میں رو رہے ہیں نا، دوسرا کے کہے گا اے کیا کیا ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو، کس چیز کی توبہ استغفار کری ہو، کیا مشکل پریشانی. وہ آپ کو تنگ ہی کر دیتے ہیں اور آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ آنسو بھی نہیں بہا سکتے لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا، وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے. اللہ میری زبان کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے رویے کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ میرا لوگوں کے اوپر جو شک تھا اس کے گناہ کو معاف کر دے. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، اللہ ساری نعمتوں کا میں آپ کا اعتراف کرتی ہوں اور سارے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، آپ مجھے بخش دیجیے. یہ جو ہے نا سید الاستغفار، وہ پڑھا کریں سحری کے وقت. تھوڑی دیر پہلے اٹھنا ہوئے گا نا آپ کو فجر کی نماز سے، اگر تھوڑی دیر بھی پہلے کا الارم لگا لیتے ہیں نا، جن کو بیچ رات میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے، وہ فجر کی نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اس وقت 2 رکعت بھی پڑھ لیں اور سجدہ لمبا کر دیں اور دعا مانگ لیں اور ہاتھ اٹھا لیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ آپ تو جھولی بھر کر دینے والے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بخش دیں. کیونکہ بخشش طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے صحیفے میں بہت زیادہ استغفار ہو لکھی ہوئی. اب ہم دیکھیں کتنی باتیں کرتے ہیں نا، اور کتنی غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں. تو اس کے حساب سے دیکھیں کہ استغفار کتنی کرنی چاہیے ہم کو دن میں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں، تو ہم کو کتنی زیادہ کرنی چاہیے. تو کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں. ہم سب کے لیے پیغام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اہل الجنہ میں سے کرے اور جنت الفردوس الاعلیٰ دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے. ہمارے گناہوں، ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے، معاف کرے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت. اللہ ہمارے اخلاق کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اور آپ کے علاوہ اور کوئی اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی یعنی اخلاق کی برائی سے ہم کو بچانا، مجھے بچانا، اور اس کی برائی سے مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.